AGN نیوز کے لائیو اسٹوڈیو سے، اور آج کی ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اس کو چھاؤں فاؤنڈیشن نے سپانسر کیا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والی شخصیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے تمام دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی قاری عبدالباسط عباسی صاحب سے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں نے کہا کہ علم دوستی کی اور کتاب دوستی کی ایک زندہ مثال ہیں، ان سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو یقین کیجئے کہ ان سے کتابوں کی خوشبو آتی ہے، اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کتابوں سے محبت کرتے ہیں اور کتابیں ہی آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ آپ نثر نگاری بھی کرتے ہیں، پوئٹری بھی کرتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے دوست چاہے وہ شاعر ہیں یا نثر نگار ہیں، آپ ان کی بکس کو پبلش کرنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب محترم انیس احمد صاحب موجود ہیں۔ انیس صاحب مائک آپ لے لیجئے گا تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ میرے دیکھنے والوں تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ انیس احمد صاحب، سب سے پہلے ہم آغاز بریک کے بعد چونکہ آئے ہیں تو بریک کے بعد جو سیگمنٹ ہے اس کا آغاز کریں گے آپ کے کسی حمدیہ کلام سے۔ بہت شکریہ جی، مائک ذرا پاس کر کے بولیے گا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے AGN میں یہاں پہ دعوت دی مجھے اس پروگرام میں۔ سر ہمارا بہت محبتیں۔ حمدیہ اشعار پیش ہیں۔ جی۔ ایک منظر نور کا تھا اس میں تھا میرا خدا، ایک منظر نور کا تھا اس میں تھا میرا خدا، عالم عین الیقین جی بھر کے دیکھا تھا خدا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک منظر نور کا تھا اس میں تھا میرا خدا، عالم عین الیقین جی بھر کے دیکھا تھا خدا، وہ مجھے جب دیکھتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں بات، وہ مجھے جب دیکھتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں بات، بولتا میں بھی نہیں اور بات کو سمجھا خدا۔ واہ، سبحان اللہ۔ وہ مجھے جب دیکھتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں بات، دیکھتا بولتا میں بھی نہیں اور بات کو سمجھا خدا، نور کے پیکر کا سوچا اور آنکھیں میچ لیں، نور کے پیکر کا سوچا اور آنکھیں میچ لیں، میں نے جو سمجھا اسی جیسا تھا اندیکھا خدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور کے پیکر کا سوچا اور آنکھیں میچ لیں، میں نے جو سمجھا اسی جیسا تھا اندیکھا خدا، میں تیرے احساس کی دنیا میں تنہا کیوں رہوں، میں تیرے احساس کی دنیا میں تنہا کیوں رہوں، میں تیرے احساس کی دنیا میں تنہا کیوں رہوں، تو تو واحد ہے مجھے نہ چھوڑ یوں تنہا خدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تیرے احساس کی دنیا میں تنہا کیوں رہوں، کیا اچھا ہے، میں تیرے احساس کی دنیا میں تنہا کیوں رہوں، تو تو واحد ہے مجھے نہ چھوڑ یوں تنہا خدا۔ شعر دیکھیے کہ اس نے جنت کی بشارت دی مجھے جب خواب میں، اس نے جنت کی بشارت دی مجھے جب خواب میں، اب نکالوں گا نہیں کہتا رہا اچھا خدا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اس نے اللہ، جنت سبحان کی اللہ۔ بشارت دی مجھے جب خواب میں، اب نکالوں گا نہیں کہتا رہا اچھا خدا، میرے بابا اور اماں کب اکیلے آئے تھے، میرے بابا اور اماں کب اکیلے آئے تھے، چھوڑنے دنیا میں ان کے ساتھ تھا آیا خدا۔ بے شک بے شک۔ میرے بابا اور اماں کب اکیلے آئے تھے، چھوڑنے دنیا میں ان کے ساتھ تھا آیا خدا، جس میں نہ ہو ہجر کا موسم انیس احمد کبھی، جس میں نہ ہو ہجر کا موسم انیس احمد کبھی، عشق میں منظر بنا دے کوئی تو ایسا خدا۔ جس میں نہ ہو ہجر کا موسم انیس احمد کبھی، کوئی عشق میں منظر بنا دے کوئی تو ایسا خدا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ایک منظر نور کا تھا اس میں تھا میرا خدا، عالم عین الیقین جی بھر کے دیکھا تھا خدا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ انیس احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنا کلام پیش کر رہے تھے، حمدیہ کلام۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، شب قدر کی تلاش کے حوالے سے اور شب قدر کو پا لینا، شب قدر کی اہمیت و فضیلت پہ آپ نے آلریڈی آگاہ کیا، تو شب قدر کو ہم تلاش کیسے کر سکتے ہیں، یا شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں؟
دیکھیے اس میں شب قدر کی نشانیاں یہ 20ویں رمضان کی افطاری کے فوراً بعد سے یہ شروع ہوتا ہے. 21ویں تراویح شروع ہوئی، 21ویں رمضان کی تراویح ہوئی، اس سے شروع ہو کر 29ویں تک، 21واں 23واں 25واں 27واں اور 29ویں شب. اس میں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس کی نشانیاں ارشاد فرمائی ہوئی ہیں، یہ کہ یہ رات تمہیں بہت بارونق محسوس ہوگی، بابرکت محسوس ہوگی، اس میں تمہیں روشنی زیادہ محسوس ہوگی، اور جو رات خاص طور پر شب قدر ہوگی اس میں باقی راتوں کی نسبت اس میں سیاہی کم ہوگی. چاند کی جو روشنی ہے، چونکہ یہ آخری راتوں کا چاند ہے، اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی یہ ارشاد ہے کہ چاند کی روشنی بھی دوسرے دنوں سے زیادہ بہتر نظر آئے گی. اس میں پھر یہ ہے کہ اندرون بھی ایک کیفیت آئے گی، اور اندرون بھی ایک گواہی دے گا، ایک نور کا سما ہوگا. صحیح. یقیناً یہ، اور مزاج میں بھی ایسی بات آئے گی. اس میں یہ بھی ہے کہ راتوں کو، طاق راتوں کو، اس میں ایک حدیث مبارک کے حوالے سے ہے کہ 2 صحابہ کرام لڑ رہے تھے آپس میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ جبرائیل آئے تھے اور مجھے شب قدر کا بتانے لگے تھے، لیکن تمہاری لڑائی میں مجھے وہ بھول گیا ہے. اور شاید یہ بات بھی ہے کہ اگر صرف وہ سات پتہ چل جاتی، خاص سات معلوم ہوتی کہ یہ سات ہے، اس سات کو پانا ہے، اس سات کو لینا ہے، تو شاید آدمی اسی میں ہی صرف اتنے وقت کے لیے وہ مصروف ہوتا، باقی اوقات میں وہ اپنے معاملات میں، اپنے مشغولات میں رہتا. اب اس میں یہ ہے کہ یہ 5 راتیں کم از کم کہ جس میں راتوں کا قیام جو ہے وہ طویل بھی ہے، صحیح، کہ تراویح کا ایک قیام تو ہے، صحیح، اور جس طرح سے رمضان کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں شب آخری عشرے کے حوالے سے بھی احادیث مبارکہ ہیں کہ جو ارشاد مبارک ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی حالت میں، صحیح، یا جس نے قیام کیا رمضان میں ایمان اور احتساب کی حالت میں. اب ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہ ایمان کی کیفیات پوری، احتساب یہ ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے جانا، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے جانا، اپنے آپ کو دیکھتے جانا کہ کوئی کام، کوئی بات، کوئی معاملہ، کوئی گفتگو، کوئی بات ایسی تو نہیں. اب اس میں ایک رمضان کے حوالے سے ایک یہ ارشاد ہے کہ جس نے لغو بات، بیہودہ بات، واہیات بات کہنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ اس بات کی بالکل توجہ نہیں دیتے، اس بات پر کہ روزہ بھی رکھا ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، لغو گفتگو بھی کر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، بے ایمانیاں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے روزے قبول کرے گا، ہماری عبادات قبول کرے گا، ہمیں معاف فرمائے گا. اب اس میں یہ بات بھی ہے کہ انسان کو، مسلمان کو ایک پورے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے انداز حیات پر چلنا ہے، انداز گزران کو دیکھنا ہے. اور دوسری جگہ جو قرآن مجید میں ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے بھائی مان لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا انداز گزران بہترین ہے. اس میں ہمیں رمضان کے حوالے سے بھی یہ دیکھنا ہوگا، جس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک ہے، ان کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رمضان کے مہینے میں عبادات میں زیادتی کیا کرتے تھے، عبادات میں اہتمام کیا کرتے تھے، پہلے سے زیادہ کیا، لیکن آخری عشرہ آنے پر آپ اس کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے. اللہ اکبر. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ وہ، تو ہم آپ کس شمار و قطار میں، ہمیں اس ذات مبارک کے اسوہ مبارک پر چلنا ہے جو رات ہے، شب قدر کی رات ہے، جس میں اس کائنات میں قرآن مجید کا نزول ہوا مکمل حالت میں. وہ جو صحیفہ
کائنات ہے، وہ جو صحیفہ رشد و ہدایت ہے، وہ جو صحیفہ زندگی کی گزران ہے، جس میں زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر معاملہ، زندگی کی ہر شے، اس دنیا کی ہر شے، دنیا اس زندگی کے بعد کی ہر شے جس میں موجود ہے، جس میں عمل موجود ہے، جس میں حکم موجود ہے، جس میں احکامات ہیں سارے، ان سب کو کاوش اس بات کی کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے رمضان کو یا ان چیزوں کو کس انداز میں کس طریقے سے گزارا ہے، کیا کیا احکامات دیے ہیں، کیا کیا عمل فرمائے ہیں، ہمیں اس طریقے پر، اس انداز پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، صحیح کرنی چاہیے، کاوش کرنی چاہیے۔ مالک تعالیٰ ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی صاحب موجود تھے، شب قدر کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں آگاہ فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ چونکہ پروفیسر قاری عبدالباسط عباسی صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب، آپ کا ہم نے انٹروڈکشن لے لیا، اور اب بتائیے کہ چونکہ آج کا جو موضوع ہے، جو خاص طور پہ آپ سے ہم نے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کی اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے، صدقہ فطر کی اہمیت کے حوالے سے، صدقہ فطر کس سے دیا جا سکتا ہے، اور اس میں ہمیں جب صدقہ فطر ہم ادا کر رہے ہیں اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے، پلس کس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی عمدہ سوال کیا آپ نے، اور آج کل صدقہ فطر کی ادائیگی کے دن بڑے قریب ہیں، اور عوام الناس یہ جاننا چاہتی ہے کہ صدقہ فطر کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں۔ تو میں تمہیدی طور پر ایک بات آپ سے گوش گزار کروں گا۔ جس طرح کے تراویح کی بات ہوئی، تو الحمدللہ روزانہ اس منزل کا جو خلاصہ ہے تفسیر قرآن، وہ بھی میں روزانہ پیش کرتا تھا۔ تو پورے قرآن کا بارہا مطالعہ کیا، تو مجھے جو ہے نا پورے قرآن میں اللہ کی طرف سے جو بندوں سے سب سے زیادہ ڈیمانڈ کی گئی ہے نا، وہ 3 چیزیں مجھے ملی ہیں۔ بارہا اللہ نے اس کی ڈیمانڈ کی، اور قرآن مجید کی جو دوسری آیت مبارکہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس میں بھی یہ بات ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 نماز، نمبر 2 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور نمبر 3 زندگی میں صبر سے کام لینا۔ صحیح۔ ان 3 کاموں کا اللہ نے بارہا تقاضا کیا قرآن مجید میں۔ صحیح۔ اور جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، ضرورت مندوں پر، مستحقین پر اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں 3 دن کے اندر اندر اس کو صدقہ کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید میں بارہا اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض عطا کرے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، میں اس کو کئی گنا بڑھا کر ریٹرن کروں گا۔ تو یہ صدقۃ الفطر بھی اس کی ایک صورت ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ صدقات 2 طرح کے ہیں، ایک ہے واجبہ جو لازمی ہیں، کمپلسری، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، جو لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صحیح۔ اسی طرح عشر ہے، زمینوں کا جو پیداوار ہے اس پر ہوتا ہے، وہ بھی لازمی ہے۔ نمبر 3 صدقۃ الفطر، یہ بھی واجب ہے۔ صحیح۔ یہ صدقات واجبہ ہے، نفلی جو بھی ہیں وہ آپ جتنا بھی، جب بھی زندگی میں جتنی بھی اس کی مقدار ہو آپ کرتے رہیں۔ تو صدقۃ الفطر جو ہے یہ ہر اس شخص پر لازم ہے، واجب ہے ادا کرنا جو صاحب نصاب ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی فرض ہے، نمبر 1۔ صحیح۔ نمبر 2، ہر وہ شخص کہ جس کے گھر میں ضرورت کے علاوہ، جیسے کہ ڈیکوریشن کے آئٹمز ہوتے ہیں اور ہماری لگژری کے آئٹم ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ سامان ہوتا ہے، صحیح، اس کی اگر مقدار اتنی ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بن جاتی ہے، تو لہٰذا اس شخص پر بھی لازم ہے کہ وہ خود بھی صدقۃ الفطر ادا کرے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے۔
یہ فطرانہ جو ہے صدقہ فطر، اس کا نصاب کیا ہے، کس قدر کیا آپ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کھاتے ہیں یا جو آپ افورڈ کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے دیکھیں؟ جی، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کیٹیگریز بتلائی ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے ہے 2.25 کلو گندم، صحیح، یا اس کی قیمت. صحیح. اگر آج کے دن کی ہم بات کریں تو یہ میکسیمم 200 روپیہ بن رہا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، پر ہیڈ 200 روپیہ. یہ ایک کیٹیگری ہے. یہ جو ایک یوں آپ سمجھ لیں کہ مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے یہ ایک کیٹیگری. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور، کشمش اور اس کے علاوہ جو ہے صحیح صحیح اس کی بھی مقدار بتلائی ہے کہ 1 سا جو ہے نا کھجور کا صدقۃ الفطر میں ادا کریں یا آپ کشمش کا دیں. تو یہ کیٹیگری ان لوگوں کے لیے ہے جو ماشاءاللہ افورڈیبلٹی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے مالی خوشحالی عطا کر رکھی ہے. تو وہ لازماً کھجور کے حساب سے دیں یا کشمش کے حساب سے دیں. بہرحال اگر وہ گندم کے حساب سے بھی دیں گے تو ادا ہو جائے گا. ماشاءاللہ جی. ہمارے ساتھ قاری عبدالباسط عباسی صاحب موجود ہیں، ان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اب مجھے بڑھنا ہے جناب محترم انیس احمد صاحب کی جانب، اور انیس احمد صاحب سے میں درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنا جو نعتیہ کلام ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ وقت کم ہے اور ہم نے باقی دوستوں کو بھی وقت دینا ہے. جی انیس احمد صاحب، نعتیہ کلام کے 3 اشعار. بہت شکریہ. میرا مذہب محمد ہیں، میرا ایمان ہے آقا. میرا مذہب محمد ہیں، میرا ایمان ہے آقا. خدا معبود ہے، معبود کی پہچان ہے آقا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا مذہب محمد ہیں، میرا ایمان ہے آقا. خدا معبود ہے، معبود کی پہچان ہے آقا. میرے ماں باپ نے گھٹی پلائی اسم احمد کی. اسم احمد کی. سبحان اللہ. میرے ماں باپ نے گھٹی پلائی اسم احمد کی. میری سانسوں میں بستے ہیں، میرے سلطان ہیں آقا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے ماں باپ نے گھٹی پلائی اسم احمد کی. میری سانسوں میں بستے ہیں، میرے سلطان ہیں آقا. انیس احمد، ضیائے روز و شب ہے آپ کا صدقہ. ضیائے روز و شب ہے آپ کا صدقہ. انیس احمد، ضیائے روز و شب ہے آپ کا صدقہ. یہ سورج چاند تارے آپ کے دربان ہیں آقا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات. انیس احمد، ضیائے روز و شب ہے آپ کا صدقہ. یہ سورج چاند تارے آپ کے دربان ہیں آقا. میرا مذہب محمد ہیں، میرا ایمان ہے آقا. خدا معبود ہے، معبود کی پہچان ہے آپ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. انیس احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی صاحب بھی موجود ہیں، سید علمدار حسین بخاری شاہ صاحب بھی موجود ہیں، قاری عبدالباسط عباسی اور عطاء الرحمن فاروقی بھی ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ جناب ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی صاحب کی موجودگی کا میکسیمم ہم فائدہ اٹھائیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ کیونکہ ہم شب قدر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور شب قدر میں عبادت جو ہے وہ کس طرح کرنی چاہیے؟ ذکر کرنا چاہیے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے یا نوافل ادا کرنے چاہیے؟ جو مخصوص اس کے حوالے سے عبادت، اس کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو ان کی رہنمائی کیجیے گا. دیکھیے، اس میں مخصوص کوئی نہیں ہے. نوافل ادا کریں، درود پاک پڑھیں، قیام کریں، بیٹھیں، یہ ساری چیزیں کہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ذکر ہونا چاہیے. دل اس طرف مائل ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے نعمتوں سے نوازے، اس نعمت سے نوازے. اس دنیا میں، آخرت کی دنیا میں، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں اس بارگاہ سے وہ شے عطا ہو، جنت عطا ہو، جنت کے لوازمات عطا ہوں، جنت کی کیفیات عطا ہوں، اس میں جو کچھ ہمارے لیے بہتر چیز ہے وہ سب کچھ ہمیں عطا ہو، اس کے ہاں سے عطا ہو. اور اس کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف یہ یا مخصوص کوئی عبادت. تسبیحات پڑھ لے، قرآن مجید کی تلاوت کر لے، نوافل ادا کر لے، جو جی چاہے، جس طرح سے جی چاہے وہ رات گزار لے اس میں. صحیح صحیح صحیح.
ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید محمد حبیب عرفانی صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ سید علمدار حسین بخاری شاہ صاحب موجود ہیں۔ بخاری صاحب، آپ سے چونکہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں اور آج منفرد موضوع جو ہے اور جس پہلو کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا یہ جو وصف ہے اس کے حوالے سے آگاہی فرمانی ہے، شجاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف، اس کے حوالے سے میرے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے شجاعت وہ کیسی تھی؟ میں نے آپ سے اس لیے عرض کیا کہ یہ میری اپنی ذاتی تاریخ اور سیرت کی کتب سے اور قرآن و حدیث سے اپنی تحقیق ہے۔ یہ کوئی ایسی باقاعدہ کتاب میں نے نہیں پڑھی، جو میں نے دیکھ رہا ہوں اپنے جد امجد کی اور سید عالم کی، سید الاولین والآخرین کی، رحمت للعالمین کی، شفیع المذنبین کی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی، جب آپ اتنی شجاعت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ آپ اس سرزمین کفر و شرک میں کھڑے ہو کے تنہا، جس میں ہزاروں خدا تھے، 360 تو بت رکھے تھے کعبہ میں، جس میں آپ یہ کہہ دیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تو سب کفار نے پوچھا کہ جو اکیلا خدا ہے، جس کی آپ یکتا خدا کی بات کرتے ہیں، کیا یہ سارے کام اکیلا ہی کرے گا؟ انہوں نے تو محکمے بانٹ رکھے تھے، آپ انڈیا میں بھی دیکھ لیں ابھی، بے شک ایسے ہی، کوئی بارش کا خدا ہے اور کوئی کالی دیوی ہے، کوئی شیراں والی ماں ہے، کوئی کچھ ہے، تو ان کے بھی محکمے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ تنہا جو خدا ہے وہ پوری کائنات کا نظام نہیں چلا سکتا، یہ ان کی توحید اتنی ناقص تھی، بلکہ تھی ہی نہیں، وہ خدا واحد سے وہ لوگ واقف نہیں تھے، سوائے آپ کے آباء و اجداد کے، جناب عبد المطلب علیہ السلام کے، کہ وہ جو دین ابراہیمی پہ تھے، آپ کو جناب عبداللہ، جناب ابو طالب، یہ ہستیاں، جناب ہاشم، قصی بن کلاب، جناب عدنان، یہ سارے جو سلسلہ نسب تھا، جن پہ آل ابراہیم ہے، جن پہ خدا درود پڑھ رہا تھا، ان کے علاوہ وہاں پہ یہ سلسلہ نہ تھا۔ تو سرکار کے پاس جب آپ کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے، ایک خدا کی بات نہ کرے، توحید کی بات نہ کرے، تو ہم تعاون کے لیے تیار ہیں، اگر چاہے تو عرب کے جس عورت سے کہے نکاح کر دیں، دولت چاہتے ہیں قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں تو پہلے سرداروں کا بچہ ہے، ہم ان کو اور بھی سرداری ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھتیجے یہ سب آئے ہیں، تو آپ کا جو جواب تھا، کائنات کا شجاع ترین شخص بھی وہ جواب نہیں دے سکتا، کیا وزن ہوگا سورج اور چاند کا؟ چچا جان میرے ایک ہاتھ پہ سورج، ایک پہ چاند رکھ دیں، میں توحید کی تبلیغ سے باز نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پورے عرب کے ساتھ ٹکر لینا، کس وجود کے ساتھ، میری عرض سنیے، آپ جسمانی طاقت کی بات، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے، سورہ حشر میں خدا نے فرمایا، تو وہ آپ دیکھتے کہ خدا کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش ہو جاتا۔ پھر یہی فرما دیا قرآن کی عظمت، اور یہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو جھوٹے قرآن اٹھاتے ہیں عدالتوں میں کہ قرآن کا کیا وزن ہے، قرآن کا وزن اللہ نے بتا دیا، اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا وہ خشیت الہی سے، خوف الہی سے، تقوی الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پاس پاس۔ لیکن کیا کیا؟ یہ قرآن ہم نے حضور کے قلب پہ نازل کیا، یہ قلب محمد پہ اترا قرآن، پہاڑوں نے جس کو قبول نہیں کیا، قلب محمد نے کیا۔ اس سے بڑی شجاعت پتہ چلا حضور کا جو قلب ہے وہ پوری دنیا پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ شجاعت رسول کی اس سے بڑی کیا مثال ہے کہ قلب اللہ نے نزول قرآن کے لیے قلب مصطفیٰ کریم کو چنا ہے کہ وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط چیز ہے۔ یہ شجاعت کی بات۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بات۔ جناب محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالباسط عباسی صاحب۔ قاری صاحب، جاتے جاتے جسٹ ہمارے دیکھنے والوں کی آگاہی کے لیے کہ صدقہ فطر کے مستحق لوگ کون کون ہیں، کن کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے جو مصارف ہیں صدقۃ الفطر کے یا زکوٰۃ کے، وہ ایک جیسے ہی ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مصارف بتلائے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ ان میں زیادہ تر جو میں آپ کو بتا دوں کہ فقیر لوگ، مسکین لوگ،
اور اسی طرح جو اللہ کے راستے میں کاوشیں کر رہے ہیں وہ لوگ، جو مقروض ہے بہت زیادہ اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی مسافر ہے ضرورت مند تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب اور فقیر اور مسکین کون ہوتے ہیں، یہ بات ذرا سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو شخص بے روزگار ہے وہ وہ فقیر کی زمرے میں بھی آ جائے گا، مسکین کے زمرے میں بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا ہر وہ شخص جس کی انکم اتنی ہے کہ وہ اس کے جو ضروری اخراجات ہیں وہ بھی نہیں وہ افورڈ کر پا رہا، وہ بھی اس چیز کا مستحق ہے۔ یا پھر میں آپ کو ایک دوسرے لفظوں میں بتلاؤں تو ہر وہ شخص جس پر صدقہ فطر دینا ضروری نہیں ہے وہ لے سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو زکوٰۃ جس پر فرض نہیں ہے، مطلب وہ اتنی مالیت کا مالک نہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو، صدقہ فطر واجب ہو، تو پھر وہ صدقہ فطر وصول کر سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ جناب۔ ہمارے ساتھ قاری عبدالباسط عباسی صاحب موجود ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہماری ٹرانسمیشن کو مختلف دوست جو ہیں وہ سپانسر کرتے ہیں، تو آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے اس کو جن دوستوں نے سپانسر کیا ہے، آپ جو ہے ایک بہت بڑی کمپنی ہے چلتن پیور، جو کہ بیوٹی کے حوالے سے، کاسمیٹکس کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ چلتن پیور جو ہے یہ 1200 سے زیادہ پروڈکٹس جو ہیں وہ بناتے ہیں، اور ان پروڈکٹس میں کچھ فوڈ پروڈکٹس بھی شامل ہیں، اور ان کے علاوہ بیوٹی پروڈکٹس ہیں، بہت ساری پروڈکٹس چلتن پیور کی جو پیورٹی ہے اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور آپ ان کے جو پیجز ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے اس کو آپ کہہ لیں سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت گفٹ ہیمپرز ہیں جناب، جو ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے دیکھنے والے جو ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سیٹ پہ موجود دوست ہیں ان کے ساتھ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی ہماری جو یہ ٹرانسمیشن ہے یہ جاری و ساری ہے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پہ ایک شارٹ کمرشل بریک کا، اور بریک کے بعد جب آپ واپس لوٹیں گے تو یہاں پہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ نئے دوست ہمیں جوائن کریں گے، اور ہماری نشریات جو ہیں ان کو آپ کہہ لیں کہ وہ آگے بھی بڑھائیں گے، اور میری جگہ یہاں پہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے موجود ہوں گے۔ ملک پاکستان کا فخر ہیں، خاص طور پہ نقابت کے حوالے سے اور اسلامک جو ٹرانسمیشنز ہیں ان کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام جناب محترم عارف طیبی بھائی جو ہیں وہ اس پروگرام کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ ملتے ہیں جی بریک کے بعد، اور میری آپ سے انشاءاللہ ملاقات جو ہوگی وہ کل ہوگی، سیم ٹائم سیم چینل۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں جناب برکت رمضان میں بریک کے بعد۔